وہ ایک خط۔ نثار صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو سب بچوں کو بے تابانہ نظروں سے اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ مختلف ملکوں کے عجوبات کے بارے میں کئی روز سے لیکچر دے رہے تھے۔ سر، کل آپ نے ہمیں اہرام مصر کے بارے میں بتایا تھا اور پیریڈ ختم ہونے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کل دریائے نیل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ صادق نے اپنے استاد نثار صاحب کو یاد دہانی کروائی۔ جی ہاں، بالکل، آج آپ کو دریائے نیل کے بارے میں بتائیں گے، تو سب متوجہ ہیں نا؟ جی جناب۔ ان کے پوچھنے پر سب نے یک زبان کہا۔ تو سنیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ وہ مصر کی مہم سر کرنے والے لشکر کے سردار تھے۔ جب انہوں نے مصر فتح کر لیا تو اجمی سال کے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ دریا نہیں چلتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک ایسی بچی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی ہو۔ اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ تب جا کر یہ دریا دوبارہ بہنا شروع کرتا ہے، ورنہ نہیں چلتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اسلام ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، ابیب اور مری 3 مہینوں کے نام تک ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ جی، میرا ایک سوال ہے، مسرور نے کہا۔ جی، کیا سوال ہے؟ جناب، آج کل لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، حالانکہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بچیوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ جی، بالکل صحیح بات ہے۔ دراصل یہ اسلام دشمن لوگوں کی چال ہے، ورنہ اسلام ہی نے سب سے پہلے عورتوں اور بچیوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ سر، پھر کیا ہوا؟ حمزہ حنیف واقعہ سننے کے لیے بے تاب تھا۔ پوری کلاس ہمدن گوش تھی، حالانکہ سب سے شرارتی کلاس تھی۔ آج ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب مصر کے لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ان سے مدد چاہی۔ خط میں انہوں نے مصر والوں کی جہالت کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اما بعد اے نیل، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ الواحد القہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ الواحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب کے دن سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا۔ دوسری طرف مصر کے باشندے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کے سارے کاروبار اور کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔
اس طرح القہار جل جلالہ نے اپنی قدرت دکھا کر مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے۔ یہ سب القہار جل جلالہ کے نام میں مبارک ہی کی برکت تھی۔ جو بچہ بچی اس اسم پر جتنا یقین بڑھائے گا تو اس القہار جل جلالہ جو نفع و نقصان کا مالک ہے اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔